على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین. حمد و صلاة کے بعد حضرات گرامی قدر، آج موضوع ہے نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. ہاتھوں کا اٹھانا اس کو رفع الیدین کہتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت احناف نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں. رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع الیدین نہیں کرتے. بعض لوگ اندر رکوع، بعد الرکوع اور تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع الیدین کو لازم، واجب، ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے کرنے سے نماز کو ناقص شمار کرتے ہیں، جیسا کہ یہ مسئلہ بالکل جمہور امت کے خلاف ہے. یہ میرے پاس ہے علامہ ابن حزم غیر مقلد کی کتاب المحلہ بالآثار. اس کا جلد میرے پاس ہے 2. اس پر علامہ ابن حزم کہتے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ، یہ مسئلہ نمبر 358 اور صفحہ نمبر ہے 264. کہتے ہیں کہ قد صح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ عند کل خفض و رفع وانہ کان لا یرفع، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا. پھر اگلے صفحے پر صفحہ 265 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں فلما صح انہ علیہ السلام کان یرفع فی کل خفض و رفع بعد تکبیرۃ الاحرام ولا یرفع. کہتے ہیں جب ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام، کہتے ہیں جب صحیح طور پر یہ ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے اور نہیں کرتے تھے. کان کل ذالک مباحا لا فرضا، تو کہتے ہیں رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا یہ فرض نہیں ہے بلکہ مباح ہے. پھر آگے کہتے ہیں فَإِن رَفَعْنَا صَلَّيْنَا كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي، کہ اگر ہم نے رفع الیدین کر کے نماز پڑھی تو اسی طرح نماز پڑھی جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے پڑھی. وَإِن لَمْ نَرْفَعْ فَقَدْ صَلَّيْنَا كَمَا كَانَ علیہ السلام يُصَلِّي، اور اگر ہم نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی تو اسی طرح نماز پڑھی جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی. علامہ ابن حزم نے کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی کہ نماز میں رفع الیدین کرنا یہ مباح ہے، یعنی فرض، واجب، لازم نہیں ہے، مباح ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی تو اس نے اسی طرح نماز پڑھی جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے. یہ غیر مقلدین کا فتاوی ثنائیہ ہے. اس کا جلد اول ہے میرے پاس، اور یہ مکتبہ ثنائیہ النور اکیڈمی کا مطبوعہ ہے. اس کا صفحہ ہے میرے پاس 579. اس کی آخری سطر پر وہ رفع الیدین پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ ثناء اللہ کہتے ہیں جیسا کہ ہمارا مذہب ہے رفع الیدین ایک مستحب امر ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا. علامہ ثناء اللہ غیر مقلد نے کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ نماز میں رفع الیدین نہ کرنا، اس سے نماز کی صحت میں کوئی فرق نہیں آتا، یعنی اس کی نماز بالکل صحیح نماز ہے جس نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی ہے. یہ فتاوی نظیریہ ہے علامہ نذیر احمد دہلوی، جس کو غیر مقلدین شمس العلماء
اور بڑے اچھے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ یہ جلد اول ہے فتاوی نظیریہ کی، میرے پاس صفحہ 441 ہے، اور یہ مکتبہ ثنائیہ کا مطبوعہ ہے۔ تو اس میں رفع الیدین کے سوال کے جواب میں علامہ نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں کہ علماء حقانی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ مختلف اوقات میں رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ علامہ نذیر حسین دہلوی نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی کہ رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت ہے اور اس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ یہ میرے پاس فتاوی علماء حدیث ہے، تیسرا چوتھا جلد اس میں اکٹھا ہے، اور اس کا صفحہ ہے میرے پاس 160۔ اس میں کہتے ہیں کیونکہ مختلف اوقات میں رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ اب فتاوی علماء حدیث یہ بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں اور دونوں کے دلائل موجود ہیں۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین ترک کے دلائل نہیں ہیں، وہ اس میں غور و فکر کریں کہ ان کے اکابر علماء کہتے ہیں کہ ترک بھی ثابت ہے، رفع الیدین کا ترک بھی ثابت ہے اور رفع الیدین کے ترک کے دلائل بھی موجود ہیں۔ یہ علماء غیر مقلدین کی گواہی ہے۔ اب اس پر میں لمبی بات نہیں کرتا، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ رفع الیدین ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے کرنے یا نہ کرنے سے جمہور امت نے اس کو کوئی فرض، واجب یا لازم قرار نہیں دیا، اور علماء احناف کے جو متفق علیہ فتاوی ہیں، مفتہ بہی قول میں کسی قول میں بھی مفتہ بہی کسی قول میں رفع الیدین کرنے والے کی نماز کو باطل قرار نہیں دیا احناف نے۔ لیکن بعض لوگ اس پر بڑا زور صرف کرتے ہیں کہ جی رفع الیدین جس نے نہیں کیا اس نے معاذ اللہ اس کی نماز ناقص ہے، اسے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے وغیرہ کئی طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ رفع الیدین ایک ایسا عمل ہے کہ نبی دو عالم سرکار دو عالم رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محبوب پیارے علیہ السلام نے کیا ہے، لیکن احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس کا دوام ثابت نہیں، ہمیشگی ثابت نہیں اس کی، اور ترک اس کا ثابت ہے احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ رفع الیدین کرنے والوں کی جو سب سے اعلیٰ دلیل ہوتی ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہے۔ حضور سیدنا امام الائمہ سید المحدثین امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری شریف میں 2 صحابہ کرام سے 5 روایات درج فرمائی ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دوسرے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں ان 2 صحابہ سے یہ حدیث رفع الیدین کی لاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت نبی پاک علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ میرے پاس ہے الکتب الستہ، یعنی سہا جو سعودیہ نے چھاپی ہے، یہ ایک جلد میں پوری سیاستہ چھپی ہوئی ہے۔ اس میں جو نسائی شریف ہے میرے پاس یہ صفحہ ہے 2154۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یقیناً اپنے دور کے امام المحدثین ہے اور رئیس المحدثین ہے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ کا بڑا عظیم مقام ہے،
اور ان کی نسائی شریف جو ہے جسے سنن نسائی کہتے ہیں اور اس کو المجتبی بھی کہتے ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ کی یہ کتاب صحاح ستہ میں شامل ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی جو دونوں احادیث ہیں، یعنی امام بخاری نے جو 2 صحابہ سے 5 سندوں کے ساتھ حدیث بیان فرمائی ہے رفع الیدین کرنے کی، ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پہلے باب باندھتے ہیں، باب رفع الیدین عند الرفع من الرکوع، رکوع کا رفع الیدین کرنا، اور پھر اس میں وہ حدیث لائے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو 2 حدیثیں بیان فرمائی ہیں، 2 صحابہ سے 5 سندوں کے ساتھ حدیثیں بیان کی ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پہلے باب باندھتے ہیں رفع الیدین للرکوع حذا فروع الاذنین، رفع الیدین کا باب باندھا، للرکوع رکوع کے لیے رفع الیدین کرنا۔ پھر امام نسائی رحمۃ اللہ نے اس کے نیچے حدیث لائی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرماتے تھے رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اپنے مبارک کانوں کے برابر۔ اور پھر امام نسائی رحمۃ اللہ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو دوسرے صحابی عبداللہ بن عمر سے حدیث لائے، انہوں نے پھر دوسرا باب باندھا، باب رفع الیدین للرکوع حذو المنکبین، رکوع کے لیے رفع الیدین کرنا اور ہاتھ کندھوں تک اٹھانا، اور اس میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین فرماتے تھے رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ امام نسائی رحمۃ اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ والی دونوں احادیث، دونوں صحابہ کی روایات لا کر رفع الیدین کے باب باندھ کر انہوں نے دونوں حدیثوں کو بیان کر کے پھر نیچے باب باندھا ترک و ذالکا، اس کا چھوڑ دینا۔ دیکھو امام نسائی امام المحدثین ہے، وہ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پہلے رفع الیدین کا باب باندھتے ہیں، حدیث لاتے ہیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی بخاری والی، پھر رفع الیدین کا باب باندھتے ہیں، حدیث لاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی صحیح بخاری والی، اور پھر امام نسائی اس کے نیچے متصل باب باندھتے ہیں ترک و ذالکا، اس کا چھوڑ دینا، اس کا ترک کر دینا۔ اب امام نسائی رفع الیدین کرنے کے بعد ترک کا باب کیوں باندھ رہے ہیں؟ وہ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں کہ رفع الیدین ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، اور یہی ہم اہل سنت احناف کہتے ہیں کہ رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ضرور ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا دوام ثابت نہیں بلکہ اس کا ترک ثابت ہے۔ اور نسائی شریف یہ کوئی حنفی کی کتاب نہیں ہے، نہ ہی امام نسائی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہے۔ امام نسائی اپنے دور کے امام المحدثین ہے، رئیس المحدثین ہے، سید المحدثین ہے، حدیث میں ان کا ایک مقام ہے، تو وہ بخاری والی دونوں احادیث کو لا کر نیچے باب باندھتے ہیں ترک و ذالکا، اس کا چھوڑ دینا، ترک و ذالکا، اس کا ترک کر دینا، اس کا چھوڑ دینا۔ معلوم ہوا امام نسائی رحمۃ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ رفع الیدین متروک ہے، اس کو ترک کر دیا گیا، اور نیچے دلیل کے طور پر وہ صحیح ثقہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث لائے، اخبرنا سعید بن نصر حدثنا عبداللہ بن مبارک عن سفیان عن اسم بن کلیب عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمہ عن عبداللہ۔ امام نسائی فرماتے ہیں ہمیں حدیث سنائی سعید بن نصر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث سنائی عبداللہ بن مبارک نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سفیان سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عاصم بن کلیب سے،
وہ حضرت عبد الرحمن بن اسود سے، وہ حضرت علقمہ سے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خبر نہ دوں؟ قال فقام فرفع یدیہ اول برۃ ثم لم يعد، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر دکھائی اور رفع الیدین ایک بار کیا، پہلی بار کیا، ثم لم يعد، پھر دوبارہ رفع الیدین نہیں فرمایا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ترک رفع الیدین کی دلیل کے طور پر انہوں نے اس کو پیش فرمایا۔ اگر یہ حدیث امام نسائی کے نزدیک صحیح نہ ہوتی تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس سے دلیل پکڑ کر ترک رفع الیدین کا باب نہ باندھتے۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ کے نزدیک، امام نسائی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ ویسے اس حدیث کو بہت سے محدثین نے صحیح کہا۔ ماضی قریب کے غیر مقلدین کے بہت بڑے علامہ ناصر الدین البانی نے اپنے گمان خیال کے مطابق اس نے ابو داؤد کی صحیح حدیثیں الگ کی اور ضعیف حدیثیں الگ کی، اسی طرح سنن نسائی اور ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد کی صحیح حدیثیں اس نے الگ کی۔ جو اس کی صحیح ابو داؤد ہے، صحیح نسائی ہے ناصر الدین البانی کی، اور صحیح نسائی ہے، صحیح ترمذی ہے، اس نے اس حدیث کو اس میں درج کیا ہے۔ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو سنن نسائی کی صحیح حدیثوں میں شمار کیا، ترمذی کی صحیح حدیثوں میں شمار کیا، اور سنن ابی داؤد کی صحیح حدیثوں میں ناصر الدین البانی نے اس کو شمار کیا ہے۔ اور جو مشکات شریف کی ناصر الدین البانی نے تحقیق کی ہے، جو مشکات ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، اس میں بھی اس نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور غیر مقلدین کا بہت بڑا علامہ محدث علامہ احمد شاکر، ان کی تحقیق کے ساتھ جو ترمذی کے پہلے 2 جلد چھپے ہوئے ہیں، تو علامہ غیر مقلدین کے اس علامہ نے بھی، احمد شاکر نے بھی اپنی شرح ترمذی میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور اس حدیث کو غیر مقلد علامہ عطاء اللہ امرتسری نے جو سنن نسائی پر تعلیقات لکھی ہیں، ان کے صفحہ نمبر 123 اور جلد 1 میں اس کا نام ہے تعلیقات سلفیہ علی سنن النسائی، تو اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ کئی محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور علامہ ابن حزم نے محلہ ابن حزم میں اس حدیث کو 2 بار صحیح کہا ہے۔ ناصر الدین البانی نے اپنی کتابوں میں 4 بار اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے العلی المصنوع جلد نمبر 2 صفحہ 18 پر اس حدیث کی صحت کو امام دارقطنی اور امام ابن القطان کی طرف سے بھی اس حدیث کی صحت کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور اس حدیث کو علامہ زیلعی رحمۃ اللہ نے، جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ نے نصب الرایہ میں بھی انہوں نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کے دادا استاد اور امام عراقی رحمۃ اللہ کے استاد الحدیث علامہ علاء الدین ابن ترکمانی رحمۃ اللہ نے جوہر نقی علی البیہقی میں بھی اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب البنایہ اور دوسری کتاب نخب الافکار فی شرح معانی الاثار میں بھی اس حدیث کو صحیح فرمایا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے بھی مرکات میں اس حدیث کو صحیح فرمایا۔ تو اس حدیث کو صحیح کہنے والے کثیر ائمہ محدثین ہیں، اور فنی اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے بالکل یہ حدیث پاک صحیح
حدیث ہے، اس کے تمام رجال ثقہ ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، متصل ہے اور صحیح السند ہے اور صحیح المتن ہے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ نے یہ فیصلہ کن بات کہی ہے کہ ترک و ذالکا، اس کا چھوڑ دینا۔ معلوم ہوا کہ یہ فقط احناف کا مسئلہ نہیں، بلکہ محدثین میں سے کئی ایسے محدثین ہیں جو اس کو متروک شمار کرتے ہیں، جیسا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ نے اس کو ترک کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، آج کے لیے اتنا کافی۔ انشاءاللہ تعالی رفع الیدین کا مسئلہ میں تقریباً 4 طرح بیان کروں گا۔ یہ ایک طرح میں نے بیان کر دیا اور حدیث کے حوالہ سے میں نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔